زینب نے یہ سیکھ لیا تھا کہ محبت ہمیشہ لفظوں میں نہیں ہوتی، کبھی کبھی خاموشی میں سب سے زیادہ بولتی ہے۔ پروجیکٹ کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد زینب کے دن لمبے ہو گئے تھے۔ صبح جلدی نکلنا، شام دیر سے آنا اور ذہن میں سوچوں کا شور۔ حمزہ نے کبھی شکایت نہیں کی، بس اتنا کہا، اگر تم تھک جاؤ تو رک جانا۔ یہ جملہ زینب کے لیے اجازت تھا، کمزور ہونے کی اجازت۔ ایک رات زینب بہت دیر سے لوٹی، بارش ہو رہی تھی، دروازہ کھلا تو ڈائننگ ٹیبل پر کھانا رکھا تھا۔ حمزہ کچن میں تھا۔ میں نے سوچا آج تم شاید بھول جاؤ گی کہ کھانا بھی ضروری ہے، وہ ہلکی مسکراہٹ سے بولا۔ زینب نے پہلی بار دل سے مسکرایا۔ یہ محبت کا اعلان نہیں تھا، یہ شراکت تھی۔ اگلے دن دفتر میں مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ فنڈنگ میں ڈیلے، ٹیم میں ٹینشن اور ذمہ داری ساری زینب پر۔ وہ واش روم میں جا کر چند لمحے روئی، پھر خود کو سنبھالا۔ اسی وقت مہرین کا پیغام آیا، تم اکیلی نہیں ہو، ہم ساتھ ہیں۔ یہ چھوٹے لفظ بڑے سہارے تھے۔ گھر آ کر زینب نے پہلی بار سب کچھ حمزہ کو بتایا۔ وہ بیچ میں نہیں بولا، بس سنتا رہا۔ مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے، زینب نے آہستہ کہا، کہ میں سب سنبھال پاؤں گی یا نہیں۔ حمزہ نے جواب دیا، ڈر سب کو لگتا ہے، فرق بس یہ ہے کہ تم رکتی نہیں ہو۔ یہ جملہ زینب کے دل میں اتر گیا۔ عائشہ نے اس دوران ایک اور کوشش کی۔ وہ حمزہ سے ملی، تم بدل گئے ہو، اس نے کہا، پہلے تم میرے ساتھ زیادہ بات کرتے تھے۔ حمزہ نے تحمل سے جواب دیا، میں نہیں بدلا، میں واضح ہو گیا ہوں۔ یہ بات کوئی الزام نہیں تھی، بس حقیقت۔ حمیرہ اور سارہ اکثر زینب کے ساتھ واک پر جاتی، باتیں ہوتی، ہنسی بھی اور کبھی کبھی خاموشی بھی۔ یہ زندگی رفتہ رفتہ متوازن ہو رہی تھی۔ ایک اتوار زینب بیمار ہو گئی، بخار، کمزوری اور آنکھوں میں جان۔ حمزہ نے پہلی بار دفتر سے چھٹی لی۔ دنیا چلتی رہے گی، اس نے کہا، تم ضروری ہو۔ زینب نے کچھ نہیں کہا، بس آنکھیں بند کر لیں۔ اس دن حمزہ کی ماں بھی آئی، چپ چاپ کچن سنبھالا اور جاتے ہوئے کہا، بیٹا خود کا خیال رکھنا کمزوری نہیں ہوتی۔ یہ جملہ ماں سے بیٹی تک پہنچ گیا۔ شام کو زینب بہتر محسوس کرنے لگی۔ حمزہ نے کھڑکی کھولی، بارش رک چکی تھی۔ زندگی بھی ایسی ہی ہے، زینب نے کہا، بارش کے بعد سانس آتی ہے۔ حمزہ نے سر ہلایا، اور بارش میں کسی کا ساتھ ہونا فرق ڈال دیتا ہے۔ یہ پہلی بار تھا جب دونوں نے ایک دوسرے کو واقعی محسوس کیا۔ اس رات زینب نے ڈائری میں لکھا، یہ رشتہ شور سے نہیں، سکون سے مضبوط ہو رہا ہے۔ زندگی میں وہ امتحان نہیں لاتی جس کی تیاری ہم کریں، کبھی کبھی وہ سوال دے دیتی ہے جس کا جواب دل سے دینا پڑتا ہے۔ زینب کے پروجیکٹ نے رفتہ رفتہ شہر میں پہچان بنانی شروع کر دی تھی۔ ایک مقامی چینل نے اس پر پروگرام کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ بڑی بات تھی، خاص طور پر اس عورت کے لیے جسے لوگ اب بھی دوسری کہتے تھے۔ زینب نے دعوت نامہ دیکھا اور لمحہ بھر کو رک گئی۔ ٹی وی، لوگ، سوالات، سب کچھ سامنے آ جانا تھا۔ اس نے وہ کاغذ خاموشی سے حمزہ کے سامنے رکھا۔
حمزہ نے غور سے پڑھا، پھر سر اٹھا کر کہا، یہ تمہارا موقع ہے، اگر تم تیار ہو تو پیچھے مت ہٹنا، کوئی شرط نہیں، کوئی ڈر نہیں، صرف اعتماد۔ اسی دن سارہ نے فون کیا۔ تم جانتی ہو لوگ کیا کہیں گے؟ اس نے پوچھا۔ زینب نے نرمی سے جواب دیا، میں اب لوگوں کے کہنے سے زندگی نہیں ناپتی۔ یہ جواب اس کا نہیں، اس کی نشوونما کا تھا۔ انٹرویو کا دن آیا، سادہ لباس، کم میک اپ اور واضح سوچ۔ اینکر نے پہلا سوال پوچھا، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ عورت کا اصل مقام گھر ہے یا کام کی جگہ؟ زینب نے جواب دیا، عورت کا اصل مقام وہاں ہے جہاں اس کی عزت ہو، گھر ہو یا باہر، عزت شرط ہے۔ کمرہ خاموش ہو گیا۔ دوسرا سوال آیا، تھوڑا سخت۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذاتی زندگی آپ کے کام پر سایہ ڈالتی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ زینب نے لمحہ بھر سوچا، پھر کہا، میری ذاتی زندگی مجھے مضبوط بناتی ہے، کمزور نہیں۔ اور جو لوگ عورت کو اس کے رشتوں سے ناپتے ہیں وہ اس کے کام سے گھبراتے ہیں۔ یہ جواب بحث نہیں تھا، بیان تھا۔ انٹرویو کے بعد فون کی گھنٹیاں بجنے لگیں، کچھ تعریف، کچھ تنقید اور کچھ خاموش حسد۔ عائشہ نے بھی دیکھا، اس نے صرف ایک پیغام بھیجا، تم بہت بولڈ ہو گئی ہو۔ زینب نے جواب نہیں دیا۔ اب خاموشی اب اس کی کمزوری نہیں تھی۔ گھر میں حمزہ نے ٹی وی بند کیا اور کہا، مجھے تم پر فخر ہے۔ یہ لفظ زینب کے لیے انعام تھے۔ اسی رات حمزہ کی ماں نے قریبی رشتہ داروں کو فون کیا، اب کوئی زینب کے بارے میں فضول بات نہیں کرے گا۔ انہوں نے صاف کہا، وہ میرے بیٹے کی بیوی ہے اور ایک قابل عورت۔ یہ وہ حفاظت تھی جو زبردستی نہیں، قبولیت سے آتی ہے۔ اگلے دن دفتر میں ٹیم نے چھوٹا سا کیک کاٹا۔ لیڈ ہو لیڈس بائی ایگزامپل، عمر نے کہا۔ زینب کی آنکھیں بڑھ آئیں۔ شام کو وہ حمزہ کے ساتھ چھت پر کھڑی تھی، ہوا چل رہی تھی، شہر روشن تھا۔ اگر میں ڈر گئی ہوتی، زینب نے کہا، تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ حمزہ نے جواب دیا، ڈر سب کو لگتا ہے، تم نے اسے راستہ نہیں بنانے دیا۔ اس رات زینب نے ڈائری میں لکھا، میں کسی کے سائے میں نہیں، اپنی روشنی میں چل رہی ہوں۔ کچھ سچ وقت کے ساتھ کمزور نہیں ہوتے، بس خاموش ہو جاتے ہیں، اور خاموش سچ ایک دن دروازہ کھٹکھٹا ہی دیتا ہے۔ زینب کو یہ احساس اچانک نہیں ہوا، یہ دھیرے دھیرے آیا، جیسے کوئی یاد ہوا میں تحلیل ہو کر واپس شکل اختیار کر لے۔ وہ دفتر سے لوٹ رہی تھی جب اس کی پرانی دوست ہنا کا فون آیا۔ زینب، کیا تمہارے پاس کچھ وقت ہے؟ ہنا کی آواز عام نہیں تھی۔ وہ ایک کیفے میں ملی۔ ہنا وہی تھی، سادہ، صاف گو اور تھوڑی گھبرائی ہوئی۔ میں نے یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائی، ہنا نے کہا، لیکن اب تمہیں جاننا چاہیے۔ زینب نے خاموشی سے سنا۔ حمزہ اور عائشہ کی شادی شروع سے ایسی نہیں تھی جیسی لوگوں کو لگتی ہے۔ ہنا نے کہا، وہ صرف محبت کی کمی نہیں تھی، وہ دباؤ تھا۔ زینب کی نظریں کپ پر جم گئیں۔ ہنا نے بتایا کہ عائشہ کا خاندان حمزہ پر کاروباری شراکت کے لیے شادی کا دباؤ ڈال رہا تھا۔ حمزہ نے ہاں کہہ دی۔
مگر دل سے نہیں۔ وقت کے ساتھ رشتے میں فاصلے بڑھتے گئے۔ حمزہ نے کئی بار طلاق کی بات کی، ہنا نے کہا، لیکن عائشہ نے ہر بار بات ٹال دی، کبھی خاندان کے نام پر، کبھی معاشرے کے ڈر پر۔ زینب کا دل بھاری ہو گیا۔ یہ سچ اسے کمزور نہیں کر رہا تھا، یہ اسے واضح کر رہا تھا۔ میں نے یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ بے قصور ہے، ہنا نے فوراً کہا، لیکن وہ ظالم بھی نہیں۔ زینب نے سر ہلایا۔ وہ سمجھ رہی تھی، بغیر کسی کو مقدس بنائے۔ گھر آ کر زینب نے کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سچ حمزہ سے ہی سننا ہے۔ خاموشی اب اس کا اختیار نہیں، اس کا انتخاب تھا۔ اسی شام حمیرہ آئی۔ تم ٹھیک لگ نہیں رہی، اس نے کہا۔ زینب نے مختصر سا بتایا۔ حمیرہ نے کہا، سچ ہمیشہ رشتہ توڑنے نہیں آتا، کبھی مضبوط کرنے بھی آتا ہے۔ یہ بات دل میں بیٹھ گئی۔ رات کو زینب نے حمزہ سے بات کی، نہ الزام نہ سوالوں کی بوچھار، بس اتنا کہا، میں ایک بات جاننا چاہتی ہوں۔ وہ بولی۔ حمزہ نے سانس لی، پھر سب بتا دیا۔ اس نے مانا کہ کسی نے وقت پر فیصلہ نہیں کیا، کہ اس کی خاموشی کئی دلوں کو چوٹ دے گی۔ میں خود کو معاف نہیں کر پاتا، حمزہ نے کہا، لیکن اب سچ سے بھاگنا نہیں چاہتا۔ زینب نے پہلی بار اسے ٹوٹا ہوا دیکھا، کمزور نہیں، ایماندار۔ میں کسی کی جگہ لینے نہیں آئی تھی، زینب نے کہا، میں بس سچ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ حمزہ نے سر ہلایا۔ یہ لمحہ رشتے کا امتحان تھا، اور کامیابی بھی۔ اسی دوران عائشہ نے زینب کو پیغام بھیجا، ہمیں ملنا چاہیے۔ زینب نے جواب دیا، ٹھیک ہے، لیکن عزت کے ساتھ۔ یہ پہلی بار تھا جب طاقت خاموشی سے بولی۔ کچھ ملاقاتیں لڑائی کے لیے نہیں ہوتیں، وہ سچ کو سکون دینے کے لیے ہوتی ہیں۔ زینب یہ بات ملنے سے پہلے ہی جانتی تھی۔ وہ کیفے شہر کے شور سے ذرا ہٹ کر تھا، سادہ، خاموش اور غیر جانبدار۔ زینب وقت پر پہنچی۔ عائشہ پہلے سے بیٹھی تھی، ہمیشہ کی طرح پورے اعتماد، مگر آج اس اعتماد میں ہلکی سی تھکن تھی۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے، پھر عائشہ بولی، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم ایسے ملیں گے۔ زینب نے نرمی سے کہا، میں نے بھی نہیں، لیکن شاید یہ ضروری تھا۔ عائشہ نے کافی کا کپ آہستہ سے گھمایا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں مظلوم ہوں، اس نے کہا، اور شاید میں خود بھی کبھی کبھی یہی مان لیتی ہوں۔ زینب نے درمیان میں کوئی جملہ نہیں ڈالا۔ سننا بھی عزت کی ایک شکل ہے۔ لیکن سچ یہ ہے، عائشہ نے سانس لے کر کہا، کہ میں نے بھی بہت سی باتیں وقت پر ختم نہیں ہونے دیں۔ میں ڈرتی تھی، اکیلی ہونے سے، ناکام کہلانے سے۔ زینب نے پہلی بار اسے عورت کے طور پر دیکھا، کردار کے طور پر دیکھا۔ عورت کے طور پر دیکھا، کردار کے طور پر نہیں۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتی، عائشہ نے اچانک کہا، بس یہ قبول کرنا مشکل تھا کہ زندگی میری مرضی کے بغیر آگے بڑھ گئی۔ زینب نے آہستہ سے جواب دیا، میں تمہاری جگہ لینے نہیں آئی تھی، میں خود کو کھو کر کسی رشتے میں نہیں آ سکتی۔ یہ جملہ نہ الزام تھا، نہ صفائی، بس حد بندی۔ عائشہ نے نظر اٹھائی۔ کیا تم خوش ہو؟ اس نے پوچھا۔ یہ سوال حسد سے نہیں، تھکن سے آیا تھا۔ زینب نے سچ کہا، میں سیکھ رہی ہوں خوش ہونا۔ خاموشی چھا گئی، پھر عائشہ بولی،
شاید اب وقت ہے کہ میں بھی اپنی زندگی کا فیصلہ خود کروں۔ یہ اعتراف ہار نہیں تھا، آغاز تھا۔ واپسی پر زینب نے خود کو ہلکا محسوس کیا، جیسے کوئی بوجھ جو اس کا تھا ہی نہیں زمین پر رکھ دیا ہو۔ گھر آ کر اس نے حمزہ کو سب کچھ بتایا۔ حمزہ خاموشی سے سنتا رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی تمہاری وجہ سے ٹوٹا ہوا محسوس نہ کرے، اس نے کہا۔ زینب نے جواب دیا، ٹوٹنا ہم سب کا اپنا سفر ہوتا ہے، ذمہ داری بس یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو توڑے نہیں۔ اسی ہفتے خاندان میں ایک اور چھوٹی سی تقریب ہوئی۔ اس بار فضا مختلف تھی۔ حمزہ کی ماں زینب کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ کسی نے آہستہ سے کہا، یہ وہی ہے نا؟ ماں نے فوراً کہا، یہ زینب ہے، میرے بیٹے کی بیوی۔ بس، کوئی واضحیت نہیں، کوئی قلب نہیں۔ دفتر میں زینب کا پروجیکٹ اگلے مرحلے میں داخل ہوا۔ نئی ذمہ داریاں، نئے لوگ، نیا اعتماد۔ عمر نے کہا، تم مشکل باتوں کو سادہ بنا دیتی ہو۔ زینب مسکرائی۔ یہ تعریف اس کے کام کی تھی، اس کی ذاتی زندگی کی نہیں۔ ایک شام چھت پر زینب اور حمزہ خاموش بیٹھے تھے۔ ہوا میں سکون تھا۔ ہم کامل نہیں ہوتے، زینب نے کہا، لیکن ہم ایماندار ہیں۔ حمزہ نے سر ہلایا، اور شاید یہی کافی ہے۔ اسی رات زینب نے ڈائری میں لکھا، میں کسی جنگ کی فاتح نہیں، میں اپنے آپ کی نگراں۔ کچھ کہانیاں اکٹھے شروع ہوتی ہیں مگر مکمل الگ الگ ہو کر ہوتی ہیں۔ یہ حصہ وہیں سے شروع ہوا جہاں سب نے اپنی اپنی سمت پہچان لی۔ عائشہ نے خاموشی اختیار کی۔ یہ خاموشی کمزوری نہیں تھی، یہ تیاری تھی۔ وہ کئی دنوں بعد اپنی ماں کے گھر گئی۔ وہاں پہلی بار اس نے صاف لفظوں میں کہا، میں اپنی زندگی رکی ہوئی نہیں رکھ سکتی۔ ماں نے کچھ نہیں کہا، بس سر ہلا دیا۔ کبھی کبھی خاموش رضامندی سب سے بڑا سہارا ہوتی ہے۔ عائشہ نے اپنی تعلیم دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ فیصلہ کسی کے خلاف نہیں تھا، اپنے حق میں تھا۔ یہ خبر زینب تک پہنچ۔ زینب نے بس ایک دعا کی، کوئی جیت نہیں چاہی، کوئی ہار نہیں۔ ادھر زینب کی زندگی میں ایک اور موڑ آیا۔ این جی او نے اسے 1 سال کے لیے دوسرے شہر میں پروجیکٹ لیڈ کرنے کی پیشکش کی۔ یہ موقع بڑا تھا، لیکن آسان نہیں۔ زینب نے وہ خط حمزہ کے سامنے رکھا۔ پہلے کی طرح ڈر کے ساتھ نہیں، اعتماد کے ساتھ۔ میں جانتی ہوں یہ فیصلہ ہم دونوں کو سوچنا ہوگا، اس نے کہا۔ حمزہ نے خط پڑھا، پھر زینب کو دیکھا۔ یہ تمہارا خواب ہے، وہ بولا۔ میں تمہیں روکنا نہیں چاہتا۔ یہ جملہ محض اجازت نہیں تھا، برابری تھی۔ کچھ دن باتیں ہوئیں، منصوبے بنے، ممکنات تولے گئے۔ یہ وہ شادی تھی جہاں فیصلے ایک طرف نہیں ہوتے۔ حمزہ کی ماں نے کہا، اگر بیوی آگے بڑھے تو گھر کمزور نہیں ہوتا، مضبوط ہوتا ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جو زینب نے کبھی سوچا بھی نہ تھا سننے کا۔ آخرکار فیصلہ ہوا، زینب جائے گی، لیکن رشتہ ساتھ جائے گا۔ فاصلہ دوری نہیں بنے گا۔ نئے شہر میں زینب نے نئی ٹیم بنائی، نئے چیلنجز، نئی ذمہ داریاں۔ لیکن ہر شام ایک کال ضرور ہوتی، کوئی لمبی بات نہیں، بس حال۔ یہی کافی تھا۔ ایک دن عائشہ نے خود زینب کو پیغام بھیجا، میں نے طلاق کے لیے درخواست دے دی ہے۔ غصے میں نہیں، سمجھ سے۔ زینب نے لمحہ بھر سوچا، پھر لکھا، مجھے امید ہے تم خود کو پا لو گی۔ یہ پیغام رحم سے نہیں، برابری سے تھا۔ وقت گزرتا گیا، لوگوں نے باتیں کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ زینب باتوں سے آگے نکل گئی تھی۔ ایک رات حمزہ زینب سے ملنے آیا۔ وہ شہر کی ایک چھوٹی سی جگہ پر بیٹھے تھے۔
ہم بدل گئے ہیں، حمزہ نے کہا۔ زینب نے مسکرا کر جواب دیا، اور یہی سب سے اچھی بات ہے۔ اس رات زینب نے لکھا، محبت قید نہیں، ہم سفر ہوتی ہے۔